یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عیسائی نے عید الفطر کی نماز ادا کی، عید الاضحیٰ پہ کسی جانور کی قربانی دی یا رمضان کے روزے رکھے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ مغربی تہذیب کی تخلیق کردہ رسومات اور ہتھ کنڈوں میں مسلمان آئے روز الجھتے جا رہے ہیں، جس کی ایک کڑی 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے، جس کی نحوست کا مسلمان نوجوان آئے روز شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی حقیقت کی طرف بہت سے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں سے مشہور و معروف ترین یعنی 17ویں صدی عیسوی میں روم میں ایک ویلنٹائن نامی پادری کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی۔ کیونکہ عیسائیت میں راہب اور راہبہ کا نکاح ممنوع تصور کیا جاتا تھا، اس راہب نے اپنی محبوبہ سے تعلقات بنانے کی خاطر اسے بتایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم 14 فروری کو دونوں جنسی تعلقات بھی قائم کر لیں تو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ گویا وہ اپنی محبوبہ کو ورغلانے میں کامیاب ہو گیا، پھر دونوں نے شرم و حیا کی حدیں پار کر دی۔ نتیجتاً کلیسا کی روایات کی دھجیاں بکھیرنے پر دونوں کو قتل کر دیا گیا، جنہیں بعد میں کچھ لوگوں نے شہید محبت قرار دے کر اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے کچھ عورتوں اور کچھ مردوں کو سانپوں اور بچھو کے ساتھ قید دیکھا۔ جب میں نے دریافت کیا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی متعین کردہ حدود کو پامال کر کے ناجائز تعلقات قائم کیے۔ حدیث ہے کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، یعنی جب تو حیا کو کھو دے تو جو چاہے مرضی کر۔ آج اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا ہے، عفت و عصمت، شرم و حیا، رشتہ و نکاح کے تقدس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ اس نے نوجوان نسل میں میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ نعرے اور ماڈرنزم کے نام پر بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے کلچر کو فروغ دیا۔ اسلام سے آزادی، اخلاقی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے اور جنسی بیرا روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بےہودہ رسم نے معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدامن اور داغدار کیا ہے۔ اس کے بھیانک نتائج نے محبت کا بھوت نفرت میں بدل دیا، نکاح جیسے مقدس رشتے کا تقدس پامال کیا، بہن کے ہاتھوں بھائی اور بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل، بیوی کے ہاتھوں شوہر اور شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، حتیٰ کہ بیٹی کے ہاتھوں باپ کے قتل تک نوبت جا پہنچی۔ ایسے میں میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ معاشرے کو پاکیزہ بنانے، اخلاق و کردار کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کے بےہودہ رسومات کا بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ اسلام اور قرآن کی تعلیمات اور حیا کے کلچر کو عام کیا جائے، کیونکہ بدی کا مقابلہ ایسے ہی ممکن ہے کہ اس کے مقابلے میں اچھائی کو عام کیا جائے۔ یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر